ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فکر و نظر پر خبرنامہ۔ آئیے ملک کی تمام بڑی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا آج صبح 6 بجے راجستھان کے بوندی ضلع کے تیجاجی مندر سے شروع ہوئی اور سوائی مادھوپور ضلع میں داخل ہو گئی۔ یاترا میں آج کا دن خاص طور پر خواتین کے لیے رکھا گیا اور یاترا میں خواتین راہل گاندھی کے ساتھ چل رہی تھی۔ یاترا میں کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی اور ان کی بیٹی میریا بھی اس یاترا میں ان کے ساتھ تھی۔ اس دوران راہل گاندھی نے دیہی خواتین سے ملاقات کی اور ان سے بات چیت کی اور ان کی باتیں بھی سنی۔ سماجوادی پارٹی کی رہنما ڈمپل یادو نے پیر کے روز لوک سبھا کے رکن کے طور پر حلف لیا۔ اسپیکر اوم برلا نے ایوان کی کارروائی شروع ہوتے ہی لوک سبھا کے سیکریٹری جنرل اتپل کمار سنگھ سے ڈمپل یادو کو حلف دلانے کے لیے مدعو کرنے کو کہا۔ اس کے ساتھ ہی ڈمپل یادو تیسری بار لوک سبھا کی رکن بنی۔ آسام سے آل انڈیا یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے صدر اور رکن پارلیمان بدرالدین اجمل نے ایسوسی ایشن آف مسلم پروفیشنل کی تشکیل کے 15 سال مکمل ہونے پر جنوبی ممبئی کے اسلام جم خانہ میں تعلیم پر منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں مسلمان سخت آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں اور وطن کی حالت انتہائی تشویشناک ہے، اور موجودہ حالات کو بیان کیا جائے تو انسان ہی نہیں بلکہ فرشتے بھی جذباتی ہو جائیں گے۔ کشمیر کے سینئر صحافی سمن لطیف کو اقوام متحدہ نے ماحولیاتی تبدیلی پر عمدہ اور معیاری رپورٹنگ کرنے پر انعام سے نوازا ہے۔ سمن لطیف کو کانسے کا تمغہ، سند اور نقدی بطور انعام اقوام متحدہ کے سیکریٹری نے دی۔ پرنس البرٹ آف موناکو اور UN گلوبل پرائز فار کلائمیٹ چینج کے تحت دیا گیا۔ راجستھان کے جے پور کے رہنے والے بھارتی فوج میں افسر بننے والے فیصل خان نے کہا کہ اس سے بہتر کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے مادر وطن کی حفاظت اور نگہبانی کے لیے فوج میں ملازمت اختیار کی ہے۔ فیصل خان گیا OTA سے پاس آؤٹ ہوئے ہیں اور وہ لیفٹیننٹ کے عہدے پر فائز ہوئے، جبکہ ان کے والد بحریہ میں کیپٹن کے عہدے سے سبکدوش ہو چکے ہیں۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ڈان کے مطابق سیکریٹری جنرل OIC حسین ابراہیم طہا نے کہا کہ سب سے اہم چیز پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت کا راستہ تلاش کرنا ہے، اور ہم اس سلسلے میں پاکستانی حکومت اور دیگر رکن ممالک کے ساتھ مل کر ایک لائحہ عمل پر عمل کر رہے ہیں۔ افغانستان کے اسپن بولدک شہر میں اتوار کو طالبان اور پاکستانی فوج کے درمیان سرحدی جھڑپ میں 4 افراد ہلاک اور 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ افغانستان کے شمالی صوبہ قندوز میں اتوار کے روز بس الٹنے سے 5 مسافر ہلاک اور 28 دیگر زخمی ہو گئے۔ ولز حادثے کی چھان بین کر رہی ہے۔ دوسرے ٹیسٹ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 26 رنز سے شکست دے دی۔ 3 میچوں کی سیریز میں انگلینڈ نے 2-0 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ راجیہ سبھا نے آج ملک کے عظیم سپرنٹر اور نامزد رکن PT اوشا کو انڈین اولمپک ایسوسی ایشن کا صدر بننے پر مبارکباد دی۔ راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیپ دھنکھڑ نے پیر کو ایوان کی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ ارن پری کے نام سے مشہور PT اوشا کو 10 دسمبر کو انڈین اولمپک ایسوسی ایشن کی پہلی خاتون صدر منتخب کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس عہدے پر فائز ہونے والی پہلی اولمپئن اور پورے ایوان کی جانب سے PT اوشا کو مبارکباد دیتے ہیں۔ آج کے خبرنامہ میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔